کائنات کے اندر کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے، اور زندگی کا سب سے بڑا رزق توبہ کیے بغیر سو جانا ہے۔ اللہ کی ذات کی اپنے بنائے ہوئے بندے کے ساتھ محبت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ رب کریم نے کھلا اعلان کیا کہ اے میرے بندے، تیرے لیے موت کی گھڑی تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اس سے پہلے پہلے توبہ کر لے۔ ہاں، تو نے اگر ہزاروں سال گناہ کیے ہیں، تجھے میں نے اگر ہزاروں سال کی زندگی دی، تو نے گناہوں میں گزار دی، بغاوتوں میں گزار دی، تو نے شرک کے اندر گزار دی، کفر کرتا رہا، میرے نبیوں کو قتل کرتا رہا، شہید کرتا رہا، ہاں بڑے بڑے گناہ اور جرائم کیے، پھر تو موت سے 5 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے، موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے، موت کا پتہ چلنے سے پہلے تو میرے در پہ آ گیا اور تجھے احساس ہو گیا کہ نہیں، میں نے غلط کیا، میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں، اپنے رب کو مناتا ہوں۔ تو نے ہاتھ اٹھائے یا ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، دل ہی دل کے اندر میرے ساتھ تو نے باتیں کرنی شروع کر دیں، اور پھر تو نے دل ہی دل کے اندر مجھے منا لیا، تو نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ ہاں یاد رکھ، 2 منٹ کے بعد اگر تیرے اوپر موت آ گئی تو اتنے بڑے جرائم ہونے کے باوجود، اتنے بڑے تیرے باغی ہونے کے باوجود، میں تیری ہزاروں سال کی زندگی کو ایک سائیڈ پہ رکھ دوں گا، تیرے اس 2 منٹ کو دیکھ کر، تیری بخشش کا اعلان کر کے میں جنات الفردوس کے دروازے تیرے لیے کھول دوں گا۔ ہاں یہی حقیقت ہے، یہ میرے رب کی بے انتہا بندے کے ساتھ محبت ہے، اور اس وقت جب بندہ یہ کام کرتا ہے تو شیطان مشرق و مغرب کے اندر چیخیں مار مار کے، دھاڑیں مار مار کے روتا ہے کہ ہائے کاش میں نے تو ہزاروں سال اس پہ محنت کی تھی، اس بندے نے 2 منٹ میں میری ساری محنت پہ پانی پھیر دیا۔ ہاں میرے نبی کا ایک صحابی جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، کوئی عمل نہیں کیا، آیا مسلمان ہوا، کلمہ پڑھ لیا، آگے جنگ احد لگ چکی تھی، میرے نبی نے جنگ میں شریک ہونے کا حکم دیا، وہ اس میدان جہاد میں گھس گیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ یہ میرا اسیرم، اس نے جنت کما لی، اس نے کوئی عمل نہیں کیا لیکن جنت اپنے نام کروا لی، صرف کلمہ پڑھ کے اور شہادت کو حاصل کر کے۔ بنی اسرائیل کا وہ بندہ جس نے 100 قتل کیے تھے، پھر اس نے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی اور توبہ طائب ہو گیا، اب تھوڑی سی دیر بھی نہیں گزری، اس پہ موت طاری ہو گئی، رب کریم نے اس بندے کے بارے میں جنات الفردوس کا وعدہ کر دیا اور
جنت میں داخلہ عطا کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، ہاں وہ زانی بندہ جو زنا کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، وہ لوگوں سے فعل بد کرواتا تھا، لواطت کرواتا تھا، اور اس کی قیمت وصول کر کے وہ اپنا گزر بسر چلاتا تھا۔ ہاں اب وہ بوڑھا ہو گیا، اب کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ وہ بوڑھا شخص اب مایوس ہو کر دنیا سے، اب اس نے جھاڑیوں میں بیٹھ کے علیحدگی میں اللہ کو پکارا۔ ہاں اس بندے نے اللہ کو پکارا اور توبہ کر لی، اور وہیں پہ اس کی جان نکل گئی۔ مسجد میں بیٹھے فاروق اعظم کو مسجد کے کونے سے آواز آئی، ہاں فاروق اعظم فلاں جگہ پہ جا، میرا بندہ، میرا نیک بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کو اٹھا، جنازہ پڑھ اور اس کو دفنا دے۔ یہ ہے میرے رب کی محبت اپنے بندے کے ساتھ، اور میرے رب کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ انسان اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔